جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ سامعین، اصل میں یہ دنیا اللہ تعالی نے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل صرف وہی نہیں جو خوشحالی، صحت اور امن کی حالت میں کیا جائے، بلکہ اچھا عمل وہ بھی ہے جو تنگی اور تکلیف آنے پر صبر کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ مومن نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی آنے پر وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خوشی اور تکلیف دونوں اصل میں امتحان ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور یوں بھی کبھی آسانی تکلیف کے ساتھ ہی آتی ہے۔ یہ تنگی اور تکلیف زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک عمل ہے۔ کبھی انسان پر سہولت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں تکلیف گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ بندہ مومن جانتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمت اللہ کے علم پر مبنی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہے۔ جو کوئی بھی مشکل آتی ہے اور تقدیر کا لکھا جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ اصل میں ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، اس کی حکمت کو سمجھ لیا، تو اس کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارا نفع اور نقصان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا سراسر حماقت ہے، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر یہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ کے اذن کے بغیر نفع یا نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس کی عملی مثال ہمیں تاریخ سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، سلامتی والی ہو گئی تھی، اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کیونکہ آگ تو اللہ کے حکم سے جلتی ہے، اور اگر اللہ کے اذن نہ ہو تو آگ کام نہیں کرتی۔ اس لیے نفع اور نقصان کو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید جو تقریباً 100 جنگوں میں شریک ہوئے تھے، ان کے جسم پر ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کسی تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ اس قدر زخموں کے نشان تھے ان کے جسم پر،
لیکن انہیں اپنے بستر پر ہی موت آئی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بزدلوں کو میرا پیغام دے دو کہ موت سے نہ ڈرے، کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی۔ یہ یقین اگر انسان کو ہو جائے کہ موت بھی اللہ کے اذن سے ہے، بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور خوشحالی بھی اللہ کے اذن سے ہے، یہ بھی اسی کی عطا ہے، تو پھر انسان کے اندر کوئی ٹینشن باقی نہیں رہتی۔ خوف و غم اور ڈپریشن یہ سب کچھ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کسی تکلیف کا، کسی بیماری کا، اور آج کل کے اس دور میں پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی بیماری کا خوف اور ڈر باقی نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ پہنچتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت پہلے لکھے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، صرف انسان ہی کی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا آغاز کب ہوا، اس کا انجام کب ہوگا، اس کا فائدہ اور نقصان سب کچھ تحریر شدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر سے کوئی چیز اگر سبقت کر سکتی تو وہ نظر تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے ہوتی۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنے تجربات اور محدود معلومات کی روشنی میں پہلے ہی سے پیشین گوئی کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی، اور ہر چیز کے معاملے میں ہم اندازہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، علم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ غلط نہیں ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اول سے آخر تک اس دنیا میں جو ہونے والا ہے اس کا پوری طرح علم ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کسی آزمائش کا آنا بھی تقدیر میں سے ہے، بیماری بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور کرونا وائرس کی جو عالمی وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسی طرح انسان کا رزق بھی تقدیر میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک فہم و فراست اور عقل بھی تقدیر میں شامل ہے۔ اولاد کا ملنا بھی تقدیر میں شامل ہے، موت کا وقت اور جگہ کا مقرر ہونا یہ بھی تقدیر میں شامل ہے۔ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمی ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان احتیاط نہ کرے، پریکاشنز نہ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کو کس طرح استعمال کرے گا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دے اور یہ کہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، بلکہ اسے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اور پہاڑ سے گزرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے: گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تقدیر کو جھٹلانا گناہ ہے، اس سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نہ فرض قبول کرے اور نہ نفل۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر جھٹلانے والا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تقدیر سے انکار کرنے والے کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کریں گے جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں، انسان اپنی تقدیر اچھی یا بری خود بناتا ہے، لیکن انسان کے کرنے اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، آسمانوں میں، زمین میں، سورج میں، سیاروں میں، چاند اور ستاروں میں، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے کہ تقدیر پر راضی رہنے والے کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور امن عطا کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، اس کی زندگی میں راحت اور کشادگی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا نافرمان، جادو پر ایمان رکھنے والا، عادی شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن دو چیزوں کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا ہے وہ ہیں روح اور تقدیر۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بحث ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرانے وقتوں میں قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ وہ تقدیر پر بحث کیا کرتی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت رحیم و کریم اور مہربان ہے، اور جتنی ہم محنت کرتے ہیں وہ اس سے کئی گنا ہمیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہماری محنت اور کوشش کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی مرضی کے خلاف نتائج بھی ہنسی خوشی قبول کرنی چاہیے۔ سامعین، تقدیر کے موضوع کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ درس کے سامعین کے